نیکسٹ نصیر علی ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں کیا آپ ان قومی اداروں کی نجکاری کے حق میں ہیں جو تباہ ہو چکے یا تباہی کے کنارے پہنچ چکے؟ یاد رہے کہ IMF بھی پاکستان پر اداروں کی نجکاری کے لیے دباؤ ڈال رہا ہے. بالکل ٹھیک ڈال رہا ہے. بچہ بولو تم سے جو کام ہوتا نہیں نہ کرو. اسٹیل مل تم کھا گئے، ریلوے تم کھا گئے، PIA تم کھا گئے، کام سارا لوہے کا لوہا کھا گئے. کون بے غیرت ہے؟ کیا وہ ان کا آتا پتہ نہیں کرنا کیوں ہوا کیسے ہوا. نور خان کے زمانے میں اے مارشل نور خان، کیا گریٹ پیپل ٹو فلائی ود، یہ سلوگن ہوتا تھا PIA کا. اسٹیل مل کھا گئے، روس نے بھیک میں دی تھی، کوئی شرم آیا تو بہت اچھی بات ہے. وہ ہمارا دوست ہے شعیب منصور، بہت بڑا فلم میکر ہے. اس کی ایک فلم کا جملہ تھا کہ پال نہیں سکتے تو پیدا کیوں کرتے ہو، تو تم چلا نہیں سکتے تو اس میں گھسے کیوں ہو. اور یہ لعنت ہے. کیوں؟ جو آئیں گے وہ فرشتے ہوں گے، انسان ہوں گے ہماری طرح کے، لیکن وہ چور نہیں ہوں گے، ڈکیت نہیں ہوں گے، نااہل نہیں ہوں گے، کمیشن اور کک بیک کھانے والے نہیں ہوں گے، قوم کا مستقبل بیچنے والے نہیں ہوں گے. وہ پروفٹ میں لے آئیں گے. اللہ اللہ خیر صلاح، بہت اچھی بات. تو اس میں لبو لہجہ، ڈیل، سچویشن، فلانا، یہ بہت کچھ میٹر کرتا ہے. ڈیل کے بغیر تو زندگی میں ہوتا ہی کچھ نہیں. اب اس نے کن معنوں میں، پیغام کیا تھا، سچویشن کیا ہے. دیکھیں بات سنیں، میری بیشتر زندگی میری 73-4 میں آئی اسٹارٹڈ مائی کیریئر. پاکستان کا مقبول ترین میگزین تھا دھنک. میرا خیال ہے اردو کا میگزین کبھی بلیک نہیں ہوا کم از کم. ڈائجسٹوں میں سب رنگ اور ادھر دھنک. تو میں لفظوں سے تھوڑی واقفیت رکھتا ہوں. اب اڈیالہ میری تو یہ جو آپ نے کہا ہے نا کہ ڈیل کو بزدلی، ڈیل کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں. ایک خاتون خانہ جاتی ہے گروسری کرنے، وہ ڈیل ہی ہوتی ہے. وہ بھی پراپرٹی ڈیلر کو آپ کہتے ہیں میرے گھر خریدنا ہے یا بیچنا ہے، یہ رینٹ پہ دینا ہے، یہ رینٹ پہ لینا، وہ جو کچھ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ڈیل ہوتی ہے. اچھا بچے کے ساتھ، آپ اپنے بچے کے ساتھ، اولاد کتنی عزیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ ایک ڈیل ہوتی ہے. عقد نکاح، ہمارے یہاں غلط لفظ بولا جاتا ہے، صرف نکاح کہتے ہیں. عقد نکاح وہ کیا ہے؟ وہ بھی ایک ڈیل ہوتی ہے. تو ڈیل. اور ایک بات میں مزید سمجھانے کے لیے اپنے نوجوانوں کو، اللہ پاک کے ساتھ بھی اگر آپ چاہیں تو ڈیل کا لفظ استعمال کر سکتے ہیں. تو خیر کرو گے خیر ملے گا. رب العزت کے احکامات کی آپ تعمیل کرو گے تو آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، آپ کی راحت میں اضافہ ہوگا. اگر وائلیٹ کرو گے اس پیکج کو تو پھر جہنم آپ کا. تو ڈیل کن معنوں میں کون اس کو کیا سمجھتا ہے، کیسے استعمال کر رہا ہے، اس کا فکری، جذباتی، ذہنی، سیاسی، معاشرتی، اس کا پس منظر کیا ہے، کون بندہ ہے، کس سچویشن میں کیا بات کر رہا ہے. لفظ وہی ہیں. ڈیل کرتا ہے سچویشن پہ، ڈیپینڈ کرتا ہے کسی سچویشن پہ. میں چونکہ لفظوں کا ایک ادنا سا طالب علم ہوں، اس لیے میں اس پہ کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. از این آنریبل مین. اس نے یہ اتنی مورل کریج تھی کہ اس بات کو، اور اکثریت سے کام نہیں، نون لیگ کو اکثریت نہیں، یہ تو اقلیت میں بھی کامیاب نہیں ہوئی. ان کے 2-4-5 حلقے کھل جائیں گے، سارا کچھ ننگا ہو جائے گا، کام سب کچھ ایکسپوز ہو جائے گا. سو فیصلہ جس بات کی آپ کر رہے ہیں، یہ تو فیصلہ ٹاپ لیڈرشپ نے کرنا ہے نا. یہ رانا ثناء اللہ یا خواجہ آصف نے تو نہیں. وہ تو پھر جو نون لیگ کے مالک ہیں. یاد رکھیں یہ دکانیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ سیاسی پارٹیاں نہیں ہیں. یہ شوگر ملیں ہیں، یہ ٹیکسٹائل ملیں ہیں، یہ شاپنگ مالز ہیں، یہ ذاتی جائیدادیں ہیں. اور ادھر تو انتہائی ہو گئی ہے نون لیگ، جس کا نام ہی نواز لیگ ہے. نواز لیگ کیا ہوتی ہے؟
مسلم لیگ تو مسلم لیگ تھی، مسلمانوں کی لیگ. قائد اعظم کے زمانے میں یا اس سے بھی پہلے یہ تو نون لیگ ہے، اور پوری کی پوری فیملی ہے، بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، بیٹی ہے، سمدی ہیں، باقی عابد شیر علی اور یہ ادھر بلال یاسین، پتہ نہیں کتنے ہیں یہ. اچھا جو باقی ہیں وہ بیچارے ویسے ہی بہت قریبی کہہ لیں، یا وہ کوئی اور کہے گا تو کوئی شاید اور درباری یا جو بھی کہہ لیں. خواجہ آصف سے یہ یاریاں دوستیاں رشتے داریاں بس، اور کیا ہے یہ؟ یعنی بھی چین نہیں آیا. یعنی اس سے بڑا میرا خیال ہے کہ نہیں ہو سکتا بے عزتی کا کہ وہ ہے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ، اتنی بار رہا ہے فائنانس منسٹر، اگلے نے کہا نہ ہوئے پرے انہوں کتے اور لا دیو، پھر چپکے ہوں گے. وجہ گھر بیٹھ جاؤ جا کے. اینی وے تو آپ کہہ رہے ہیں میں نون لیگ بڑے پن کا مظاہرہ کرے. بڑا پن کیا ہے؟ اکثریت وہ جو رانا ثنا نے کہا وہ اکثریت تو بہت دور کی بات ہے بھائی، ان کو تو اقلیت بھی نہیں ملی. چند ہلکے ہیں وہ کچے دھاگے سے بنی ہوئی دو دھاری ننگی تلواروں کی طرح ان کی گردنوں پہ لٹکے ہوئے ہیں. کل کھل جائیں گے، کہانی ختم. ذوالفقار علی بھٹو جیسے ایک پولیٹیکل جینیس، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کوئی فلالیس آدمی تھا یا وہ بھٹو صاحب نے وہ غلطیاں نہیں کی اپنے حصے کی، لیکن پاکستان کی تاریخ میں قائد اعظم محمد علی جناح کے بعد اگر کوئی جسے کہتے ہیں نا پیدائشی سیاستدان تو ذوالفقار علی بھٹو اس کو کھا پی گئے ڈیٹوں کی طرح. اب چل بھی رہا ہے، آپشن بھی کوئی نہیں. ان سب خبیثوں کی قبریں کھود کے باہر ان کے ڈھانچے نکال کے سڑکوں پہ پھراؤ تاکہ آنے والوں کو نصیحت ہو. لیکن دس از واٹ اٹ از. وہ جو کراچی کے کسی پتہ نہیں کون سے خاندان کے بندے نے ایک عورت لڑکی یا جو بھی تھی وہ ذبح کر دی چند سال پہلے کراچی میں. کیا بنا اس مقدمے کا؟ اور کی بات تھی. ایک اور ہے افنان وغیرہ، وہ پتہ نہیں وہ 14-15 سال کا لڑکا ہے، وہ 4-5 بندوں کا خاندان ہی کھا گیا ڈیفنس میں. کیا بنا اس کا؟ کدھر ہے؟ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. جس انصاف کو ملنے میں ہی مدت میں بیت جائیں وہ انصاف ہے. کیا بنا اس کا؟ پشاور بتائیں مجھے. وہ جو کسی بندے نے لینڈ کروزر پہ بیٹھ کے ایک پولیس کانسٹیبل کو روند دیا تھا، کیا نام تھا، داماد بن کے چند دن تھانے فارغ. پھر وہ جو قتل ہوا تھا سندھ میں، مجھے اب نام بھول گئے. واٹ از دس؟ آپ ہم وہ سچا ہے وہ جھوٹا ہے، ختم ہو گئی بات. جو ہو رہا ہے اس پہ توجہ دیں. کیا ہو رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے؟ لیکن وہ اس لیے قابل ذکر نہیں ہے کہ اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے، اس سے پہلے کیا ہوتا رہا ہے. یہ کمال ہے. ملک ٹوٹ گیا، 2 لخت ہو گیا، اس کا آگا پیچھے ہی کوئی نہیں. یعنی ملک کا قاتل ہی کوئی نہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی. اچھا آگے چلو. پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان مرڈرڈ نہیں، بے نظیر بھٹو مرڈرڈ نہیں، پتہ نہیں. باقی ہر شے کا پتہ ہے آپ. یعنی فال آف ڈھاکہ وہ کیا حمود الرحمان کمیشن رپورٹ. واٹ از دس؟ میں تو قائد اعظم کو شہید سمجھتا ہوں. انہوں نے اپنی انتہائی خطرناک، اس زمانے میں ٹی بی کینسر سے بھی خطرناک چھپائی تاکہ پاکستان بن جائے. یہ لوگ اس کو آگے نہ لٹکائیں، چونکہ ڈیتھ وارنٹ ہے، ان کو پتہ لگ گیا مجھے ٹی بی ہے. تو ان کا آج تک نہیں پتا ہوا کیا تھا. گورنر جنرل یار پاکستان کا، سڑک کے کنارے مکھیاں بن بن آ رہی ہیں، خوفناک موسم ہے، بہن بیٹھ کے مکھیاں اڑا رہی. اسٹینڈ بائی ارینجمنٹ کیا تھا وہ؟ میں تو کچھ بھی کہنے کے قابل نہیں. لیاقت علی خان کس کا کیا؟ اسانے تو ڈونلڈ لو نے یہ کہہ دیا تو وہ کہہ دیا. اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس. ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں میں الجھ جاتے ہیں، پھنس جاتے ہیں. موٹی بات دیکھیں ہے کیا.
ابھی مریم کا میں پڑھ رہا تھا آج کے اخبار میں، ہنسی بھی آئی، غصہ بھی آیا، رونا بھی آیا کہ غریب بچوں کو باہر پڑھائیں گے. وہ پہلے ایتھے تے کروڑا بچہ جڑا سکولوں باہر تکے کھا رہا، ذلیل ہو رہا، انہوں نے سکولوں ہی تو پڑھا لو، 2-4 کا ایویں نام نہاد کو باہر پڑھیں گے. کیا کرنا باہر پڑھا کہ پاکستان کا جو کروڑوں بچہ سکولوں سے باہر ذلیل و خوار ہو رہا ہے، اس کا تو پہلے کچھ کر لو. باہر بور کو چھوڑو، ترتیب ہوتی ہے. پرائمری جو نارمل جو پاکستان کا جو سرکاری جو پرائمری ہے، مڈل ہے، میٹرک ہے، پرنٹر ہے، کیا ہے یہ سر پیر ہوتا ہے نا. وہ جو باہر دھکے کھاتے پھر رہے ہیں کروڑوں بچہ، اس کا کر لو کچھ نہیں. غیر ضروری نہیں، فوکس کریں. اگر آپ چاہتے ہیں صحیح معنوں میں سوچنا تو ان چیزوں پہ فوکس کریں جو موٹی جھٹکی، جن کو ڈنائے کوئی نہیں کر سکتا. دونوں لوگ ہیں، ہم نے کیا لینا ہے، انہوں نے ہم سے کیا لینا ہے. فرق ہے، انہوں نے ہم سے جو لینا ہے وہ تو لے لیں گے. جیسے تگڑا کرتا ہے اس کی فرمائش بھی حکم ہوتی ہے. تو ہم تو باقی پھر جو حال ہے گداگروں والا ہی ہے نا. IMF کیا ہے IMF؟ یہ ان کے ٹولز ہیں. بہرحال تھینک یو ویری مچ.